اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو باتیں جو سوال کیے نا وہ بیشتر سوال خود ہی پیدا کیے. جی جی. کیونکہ اس سطح کا سوال کرنے والا کوئی قرۂ ارض پر موجود ہی نہیں تھا جو یہ اس طرح کے سوال کرتا. اور سوال بھی خود پیدا کیے اور مفضل کو سمجھایا بھی. جی جی. یہ وہ دور ہے جب سائنس جو تھی نا ابھی اس کا نام بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. سائنسدانوں کے پیدا ہونے میں کم سے کم 1000 سال کا وقفہ تھا اور ساری دنیا میں ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی علم کے میدان کے اندر. جمود طاری تھا. ہاں سائنس تو دیکھیے آغاز کائنات سے ہے اور اختتام کائنات تک رہے گی. بے شک. کیونکہ ساری دنیا میں ہر چیز جو ہے سائنس سے تعلق رکھتی ہے. سائنس کا مطلب یہ کہ غور و فکر، مشاہدہ، تجربہ اور اس سے ایک نتیجہ حاصل کرنا. بالکل صحیح بات ہے. قرآن کا خود یہی نظریہ ہے. جی جی. قرآن ہی نے تو اس کو آغاز کیا ہے کہ تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے، اس میں نشانیاں ہیں. ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ ہم اللہ نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا اور کس طرح اللہ جو ہے نا آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا خلقت کو. تو یہ غور و فکر کی طرف دعوت دینے کا آغاز ہی قرآن مجید سے ہوا. اور سائنس کی جتنی بنیادیں آج قائم ہیں وہ قرآن اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال پر کھڑی ہوئی ہیں. لیکن وہ کہتے نہیں ہیں. ہمارے علوم آل محمد جو تھے وہ صلیبی جنگوں میں اور دوسری جنگوں کے اندر جب مغرب سے آپ کے مسلمانوں کے جنگیں ہوتی رہیں تو ہماری کتابیں وہاں گئیں. 14ویں صدی عیسوی کے اندر اٹلی میں جو میڈیکل کالج تھا جی جی یا تھے میڈیکل کی تعلیم تھی وہ عربی زبان میں دی جاتی تھی اور سب علوم یہاں سے جاتے تھے. اس وقت یورپ کے اندر گدھا گاڑیاں چلتی تھیں اور گھروں کے آگے گٹر بہہ رہے ہوتے تھے. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جبکہ قرآن علوم کی بات کر رہا تھا، سائنسی علوم کی بات کر رہا تھا. اہل بیت سائنسی علوم کی بات کر رہے تھے. اچھا یہ باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام ساری سائنس کی کر رہے ہیں. بے شک. لیکن ہم ان کو سائنس کی نہیں سمجھتے، ہم ان کو سمجھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا. تو یہ باتیں تو سائنس ہی کی ہیں نا ساری. اور سائنس ان باتوں تک پہنچی ہے کم سے کم 800 سال کے بعد. یورپ میں جب علمی بیداری شروع ہوئی تب سائنسدانوں نے ان موضوعات پہ بات کرنا شروع کی. تو اگر میں آج اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اور وہ سائنسی موضوع سے متعلق ہے تو اس کو اس طرح سے لیں آپ.